فضل اور سچائی سے معمور کلیسیا، شالوم مسیح عیسیٰ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج کا ہمارا اپدیش ہے مسیح تو ہم ہیں وشواس سے، ایمان کے وسیلے ہم مسیح ہیں، لیکن ایک مسیح وہ ہیں جو نام کا مسیح ہے۔ نام کا مسیح مطلب اکثر کئی مسیح بھائی ضرور یہ سوال کرتے ہیں، آپ بورن ٹو کرسچن ہیں، پیدائش سے کرسچن ہیں یا بعد میں کنورٹ ہوئے؟ بھائی سن لیجئے، سبھی کنورٹ ہی ہوئے ہیں۔ بائبل کا مسیح بھی یشوع مسیح پہلے مسیح نہیں تھے، کیونکہ مسیح نسل ہی ایمان سے ہے، ایمان سے راست باز ٹھہرتے ہیں ہم۔ بائیولوجیکلی کوئی مسیح ہو ہی نہیں سکتا۔ مسیح خود بائیولوجیکلی نہیں ہے تو دوسرا کوئی کیسے مسیح ہو سکتا ہے؟ یوحنا 1:13 یوں گواہی دیتی ہے کہ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اس واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے، موسیٰ کی شریعت رکھتی، بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے۔ وہی ہم سب کا باپ ہے۔ کیسے؟ ایمان سے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا۔ اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اگر تو اپنی زبان سے، کس سے؟ زبان سے، یہ نہیں ممی پاپا کرسچن ہیں، باپ دادا کرسچن ہیں اس لیے میں بھی کرسچن ہوں۔ اگر کرسچن فیملی ہے، بے شک وہ سنسار میں ان پر سٹیمپ لگی ہوئی ہے کہ یہ مسیح پروار ہے یا مسیح پروار یا مسیح فیملی ہے، اگر ان کے پاس روح القدس نہیں، وہ یشوع مسیح کے ایمان میں کامل نہیں، تو نام کے مسیح ہیں۔ کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے، اگر زبان سے اقرار نہیں کیا، دل سے ایمان نہیں لائے، تو آپ کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ مسیح نہیں ہو سکتا بائیولوجیکلی۔ بیٹا کہے میرے پاپا مسیح ہیں، پاپا کرسچن ہیں، پاپا کہے میرے پاپا کرسچن ہیں، ہم اس لیے مسیح ہیں، ہمارے باپ دادا ہی مسیح ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ مسیح جو بھی ہے وہ ایمان سے ہے، جو ایمان لایا وہ مسیح ہے۔ اگر تو اپنی زبان سے یشوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے، اگر باپ دادا مسیح ہیں بھی تو انہوں نے منہ سے اقرار نہیں کیا اور دل سے ایمان نہیں لاتے، تو وہ نام کے مسیح ہیں، یعنی کھوکھلے مسیح ہیں، کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، نہ کہ باپ دادا کا مسیح ہونا، نہ کہ نسل در نسل، پیڑھی در پیڑھی مسیح ہونا۔ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔
بلکہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں، اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی۔ یعنی جسمانی فرزند، سن لیجئے، جسمانی فرزند، خدا کے فرزند نہیں۔ جسمانی فرزند، اگر ایمان نہیں، روح القدس نہیں، سچائی کی روح نہیں، بے شک ابراہم سے ہی کیوں نہیں ان کی نسل چلی آ رہی۔ جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں، بلکہ وعدے کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں، کیونکہ وعدے کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکا بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ تھی، اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے، تو بائیولوجیکلی جو مرد اور عورت کے ایک ہونے سے کوئی بھی پیدا ہوا ہو، وہ بے شک بڑے سے بڑے مسیح پر ایمان لانے والے گھرانے سے کیوں نہ ہو، جب تک وہ دل سے ایمان نہیں لایا، منہ سے اقرار نہیں کیا اور روح القدس کی بخشش حاصل نہیں اور سچائی کی روح کی بخشش نہ ہوئی، سچائی کے روح کے دوارا گواہ نہ ٹھہرا، وہ بے شک نام کے مسیح گھرانے سے کیوں نہ ہو، مسیح نہیں ہے، وہ مسیح نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ بے شک اس نے ڈاکومنٹ پر دنیاوی طور پر مسیح کیوں نہ لکھوایا ہو، کلام میں لکھا ہے کہ بدن کے وسیلے خدا کا جلال ظاہر کرو، اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، سچائی کے روح کے دوارا ہی ہم سچے گواہ ٹھہرتے ہیں، کیونکہ جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے۔ لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گی تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گی، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گی، لیکن جو کچھ سنے گی وہی کہے گی، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دیں گی۔ یعنی سچائی کی روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے اور تمہارے اندر ہوگی۔ اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے۔ یہ شاگردوں کی بات ہو رہی ہے، یسوع مسیح کے شاگرد، رسول اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیح کہلائے۔ بائبل کی گواہی ہے، اعمال پریرتوں کے کام 11 باب 11 چیپٹر 26 ورس، شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیح کہلائے۔ تو بائیولوجیکلی تھوڑی وہ مسیح ہے، ایمان سے، قدرت سے، قوت سے، روح القدس سے، سچائی کی روح سے، کام سے، کلام سے مسیح ہے۔ جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے، وہ لاکھ بڑے سے بڑے گھرانے سے مسیح ہو، جب تک آسمانی قدرت اور حق تعالیٰ کی جو روح ہے اس کا اس پر سایہ نہیں اور روح القدس کی بخشش نہیں، وہ جسم ہی ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ باپ یسوع کے نام سے روح القدس بھیجتا ہے، نہ کہ کسی کا جو باپ دادا ہے اس کے نام سے، جو مسیح میں ہے۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا
اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ کچھ مسیح میں آ کر سوال کھیلتے ہیں۔ بھائی یہ کوئی ایگزامینیشن سٹڈی نہیں ہے جس پہ نمبر کم آئے تو فیل، نمبر زیادہ آئے تو پاس ٹاپ۔ یہ نہیں ہے، حقیقت ہے، قدرت اور کلام اور قوت کا کام ہے۔ بحثتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو یعنی ہماری خداوند یسوع مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے، وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا، بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے۔ اب یہ ایک بیماری ہے، کلام بتا رہا ہے۔ مرض کہتے ہیں بیماری کو۔ بحث کرنا اور لفظی تکرار کرنا یہ مرض ہے جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہیں اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو، جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا مانگتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو، لیکن بیوقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو، اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے۔ شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے اور خداوند کے بندے کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹے اور ان کہانیوں اور بے انتہا نصب ناموں پر لحاظ نہ کریں جو تکرار کا باعث ہوتے ہیں اور اس انتظام الہی کے موافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے۔ تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہوں تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ پس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہت باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے۔ اور میری
تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبانے والی باتیں نہ تھی، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی، تاکہ تمہارا ایمان انسانوں کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ گرج خداون میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ ہاں، وہ کمزوری کے سبب سے صلیب دیا گیا، لیکن خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہے، اور ہم بھی اس میں کمزور تو ہیں مگر اس کے ساتھ خدا کی اس قدرت کے سبب سے زندہ ہوں گے جو تمہارے واسطے ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے ساری چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا، کیونکہ بہت سے لوگ سرکش اور بے خودگو اور دغا باز ہیں، خاص کر مختونوں میں سے۔ ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ناجائز نفع کی خاطر ناش آستہ باتیں سکھا کر گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص نے کہا ہے جو خاص ان کا نبی تھا کہ کریتی ہمیشہ جھوٹے، موذی، جانور، احادی کھاؤ ہوتے ہیں۔ یہ گواہی سچ ہے، پس انہیں سخت ملامت کیا کر تاکہ ان کا ایمان درست ہو جائے، اور وہ یہودیوں کی کہانیوں اور ان آدمیوں کے حکموں پر توجہ نہ کرے جو حق سے گمراہ ہوتے ہیں۔ پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں، بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں۔ وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہیں اور کسی نیک کام کے قابل نہیں۔ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے، اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا۔ تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔